اسد اچانک گھر لوٹا تھا۔ وہ 6 ماہ قبل گھر والوں سے ناراض ہو کر کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر سے چلا گیا تھا۔ پھر احساس ہونے کے بعد وہ خود ہی گھر لوٹ آیا۔ اس کے گھر سے جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے گاڑی لینے کی ضد کی تھی۔ ابو جان کا کاروبار ان دنوں خسارے میں تھا۔ جب اس کی ضد پوری نہ ہوئی تو وہ ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو کسی نے اس سے بات نہ کی۔ بہن نے دیکھا تو بے روحی سے منہ موڑ لیا۔ چھوٹے بھائی حمزہ نے بھی بات نہ کی۔ حمزہ تم بھی مجھ سے ناراض ہو؟ حمزہ نے غصے سے کہا آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اسد کو دھچکا سا لگا۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، مگر ایسا مت کہو۔ حمزہ آپ واپس آ کر احسان کیوں جتلا رہے ہیں؟ ہم سے پوچھ کر گئے تھے کیا؟ اس وقت گھر والوں کا خیال نہیں آیا آپ کو؟ اسد امی ابو کہاں ہیں؟ حمزہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو یاد کرتے کرتے امی بیمار پڑ گئیں۔ آپ کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر آپ تو اپنی مرضی کرتے ہیں۔ یک اسد کے ذہن میں کوئی خیال آیا۔ وہ دوڑتا ہوا امی کے کمرے میں پہنچا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ روتے روتے مسہری پر بیٹھ گیا اور تکیے میں منہ چھپا کر روتا رہا۔ جب رو کر دل ہلکا ہوا تو اس کی نظر امی کی ڈائری پر پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ امی اہم باتوں کو ڈائری میں نوٹ کر لیا کرتی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی تو ایک جگہ لکھا تھا آج اسد کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ وہ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ اس نے کوئی رابطہ بھی تو نہیں کیا۔ اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ آگے 10 دن بعد کی تاریخ درج تھی۔ لکھا تھا آج میں نے اسد کا پسندیدہ کھانا بنایا ہے، مگر وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اسد واپس نہیں آتا میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا میری طبیعت کئی دنوں سے خراب ہے، ہلکا ہلکا بخار ہے۔ اسد کے ابو کہتے ہیں کہ میں ہر وقت اسی کے متعلق سوچتی رہتی ہوں۔ کیا کروں؟ آخر وہ میرا لاڈلا بیٹا ہے۔ ماں کو بیٹے کی یاد نہیں آئے گی تو پھر کس کی آئے گی؟ سال کے آخری ہفتے میں لکھا تھا نیا سال شروع ہونے میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے، مگر اسد کی کچھ خبر نہیں۔ پتہ نہیں اس کی ناراضگی کب ختم ہوگی۔ میں آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ذہن پر بوجھ نہ ڈالوں، مگر مجھے اسد کی یاد ہر وقت ستاتی ہے۔ جاتے ہوئے وہ مجھ سے مل کر بھی نہیں گیا۔ آخر میں لکھا تھا کبھی کبھی دل میں ہوک سی اٹھتی ہے، اسد کی یاد بہت ستاتی ہے، پتہ نہیں اسے دیکھ بھی سکوں گی یا نہیں۔ اسد کو اپنے کندھوں پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابو اور حمزہ کھڑے تھے۔ اسد ابو سے لپٹ گیا۔ ابو نے اسے تسلی دی، بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہاری امی اسپتال میں ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہیں کوئی خاص مرض نہیں ہے، صرف تمہاری یاد میں گھلی جا رہی تھی۔ اب تم آ گئے ہو تو یقیناً وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسد ابو کے ساتھ اسی وقت اسپتال پہنچا اور امی سے لپٹ گیا۔ دیر تک دونوں روتے رہے۔ گھر آ کر 1 ہفتے کے اندر ہی اس کی امی پہلے کی طرح چاقو چوبند ہو گئیں۔ اب سب سے زیادہ اسد ہی ماں کا خیال رکھتا تھا۔ اسد کی واپسی سے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔